دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے غضب نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی. میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہے؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس طرح پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے، یا ابت ہے، بڑا پیارا ترجمہ کیا. ابا جان، ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا. جانتا ہے کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟
اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں۔ نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں۔ آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم، لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں۔ سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے، معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر خصائص، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست، لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے، وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھا ہے۔ اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات۔ اب آئیے شرک فی الصفات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لے۔ بنیادی بات، ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے۔ ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے۔ لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے۔ اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ موجود، ہم بھی موجود۔ اللہ زندہ، ہم بھی زندہ۔ اللہ علیم، تو انسان علیم بھی علیم نہیں، علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے، انسان علامہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں۔ اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے۔ ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکال دی تھی کہ نہیں؟ ہے نا؟ اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں۔ اسے دیکھیے، چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے، ما شاء اللہ و ما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہیں، تو کل مخلوقات۔ جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے، تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے، گن کر یاد کیجئے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں۔ حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا۔ اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے۔ اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کوئی ہو، کسے باشا، ان کا وجود ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ نے دیا تو وجود ملا۔ اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ 2 فرق ہو گئے۔ اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود، اسی طرح اس کی صفات مطلق ہے، لا محدود۔ مخلوق کی ذات محدود، کسے باشد، صفت بھی محدود۔ 3 فرق، ذاتی، عطائی، قدیم، حادث، لا محدود، محدود۔ 3 فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے۔ علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ 3 باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے۔ آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں۔ مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اللہ کی قدرت لا محدود،
यफ़अलु मा यशा फ़अलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर। मखलूक कोई भी हो उसकी कुदरत महदूद, अल्लाह की कुदरत जब से वो है हमेशा से है, हमेशा से कुदरत भी है, और मखलूक में से कुदरत ये हादिस है। तीनों चीजें सामने रहे शिर्क नहीं होगा, एक चीज की भी कमी हो गई शिर्क हो जाएगा। ये सारी सिफात पर ले आए। अल्लाह की हयात जाती हमारी अताई, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपने बस में ना आना था ना जाना है, जिंदगी उसकी अता करदा है, जब चाहे ले ले। अल्लाह की हयात भी ऐसी है क्या? जाती अल हय। हमारी हयात महदूद, वैसे भी महदूद, मौत आएगी शायद खत्म हो जाए, चलिए मौत खत्म नहीं करती, हम समझते हैं कि वो हमारी अबदी है। महदूद इस मानी में तो है, खाने को न मिले तो कमजोरी, जरा काम किया तो थकान, नींद भी आ रही है, ऊँघ भी आ रही है। और उसकी हयात अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, हयात जाती है, ला महदूद है और कदीम। यहाँ हयात अताई है और हादिस है और महदूद है, सारी सिफात। इसको जहन में रख लीजिए। तो अब दो मसले मैं यहाँ हल करता हूँ। जो लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं था, और जो कहते हैं था, बदकिस्मती से दोनों ने डेफिनेशन अलहदा कर ली। जो डेफिनेशन नफी करने वालों ने की है उसकी वजह से, उसके एतबार से वाक़ियतन नहीं था। उन्होंने डेफिनेशन ये की है, तारीफ ये की है, वो इल्म जो खुद हासिल हो जाए, अल्लाह का अता करदा इल्म जो है वो कहते वो गैब नहीं है। तो वो भी मानते हैं कि हर इल्म जो हुजूर को हासिल है वो अल्लाह का अता करदा। मैं साहिब आलिम में मैं ये सारे मरहले मैंने तय किए ना अपने जमाने तालिब इल्मी में। मौलाना मंजूर अहमद शाह साहब हैं साहिवाल में एक, मैं उनके पास हाजिर हूँ। मैंने कहा जी ये मसला क्या है इल्म गैब का, मुझे जरा समझाए। उन्होंने एक किताब अपनी निकाली कि देखिए साहब, हम हुजूर के इल्म के बारे में ये बातें मानते हैं। हुजूर का इल्म हादिस है, कदीम नहीं है। हुजूर का इल्म महदूद है, ला महदूद नहीं है। हुजूर का इल्म अता करदा है, जाती नहीं है। मैंने कहा ये तीन बातें अगर आप मान ले तो मेरा तो झगड़ा कोई नहीं आपसे। होता क्या है, जब आएंगे वाज में, खिताबत में, तो आलिम मा काना व मा यकून, अब अल्फाज वो इस्तेमाल कर जाएंगे। एक वाइज है, आम मुकर्रिर है, वाह वाह होती ही नहीं, नारे लगते ही नहीं, महफिल में गर्मी आती नहीं जब तक कि ऐसे मुबालगे ना करें। लेकिन वो चीज लिखी हुई उनके यहाँ है कि हुजूर का इल्म हादिस है, कदीम नहीं है। हुजूर का इल्म महदूद है, ला महदूद नहीं है। हुजूर का इल्म अताई है, जाती नहीं है। इन तीनों चीजों के बाद कोई बड़े से बड़ा वहाबी और बड़े से बड़ा अहले हदीस भी इनकार नहीं करता। बाकी ये बात जान लीजिए कि गैब और हुजूर या शहादा ये दर हकीकत आम इंसानों के एतबार से अल्फाज इस्तेमाल हुए। जब कुरान में कहा जाता है आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह गैब और जो जाहिर है या मौजूद है सबका जानने वाला है, तो मुझे बताइए अल्लाह के लिए कोई गैब है? अल्लाह के लिए कोई शय गैब है? तो क्यों कहा जा रहा है आलिमुल गैब व शहादा? वो हमारे एतबार से कहा जा रहा है। जो तुम्हारे लिए गैब है अल्लाह उसको भी जानता है, और जो तुम्हारे सामने अल्लाह उसे भी जानता है। अल्लाह के लिए तो कुल शहादा है, किसी शय का ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन का एक जर्रा भी उससे गायब नहीं होता। गैब का वजूद क्या अल्लाह के? तो ये अल्फाज मुस्तामल है रिलेटिव हमारे एतबार से, और हमारे एतबार से जो शय गैब है उसमें से एक हिस्सा अल्लाह देता है नबी को, तभी तो नबी बना। फरिश्ते को देखा, फरिश्ता हमारे लिए गैब है। जन्नत दिखाई कि नहीं दिखाई, हमारे लिए गैब है कि नहीं? दोज़ख का मुशाहदा कराया कि नहीं कराया, हमारे लिए वो गैब है कि नहीं है? जो चीजें हमारे लिए गैब हैं उन्हीं के पर्दे अल्लाह कुछ उठाता है, कुछ गैब नहीं। कुल गैब का इल्म हो जाएगा तो वो शिर्क हो जाएगा। कुल का लफ्ज जहां आया शिर्क हुआ। जब आप कह रहे हैं महदूद है, ला महदूद नहीं है, तो कुल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन गैब में से कुछ इल्म दिया गया तभी तो नबी बना, वरना मेरे और नबी में फर्क क्या हुआ फिर? अलबत्ता ये कि वो गैब का इल्म हो या हाजिर का इल्म हो, साइंटिफिक नॉलेज हो या वही का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, आयतुल कुर्सी के अल्फाज नोट कीजिए, यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, वो जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से कोई भी उसके इल्म में से इहाता नहीं कर सकता मगर जितना वो चाहे। अब ये बात अलहदा है कि हम कौन है तय करने वाले कि नापे बैठ करके अल्लाह ने इब्राहिम को कितना इल्म दिया हम नाप सकते हैं? ईसा को कितना दिया हम जान सकते हैं? तो इब्राहिम का, मूसा का, ईसा का नहीं नाप सकते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहां नापेंगे? ये पागलपन है, ये है जो गलती होती है। हम कौन है तय करने वाले? अल्लाह ने अपने नबी को दिया जो दिया, कुल नहीं कहेंगे,
کل کہا شرک ہو جائے گا، ذاتی کہا شرک ہو جائے گا۔ عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا، جتنا چاہا دیا، ہے حادث قدیم نہیں، تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک، وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ، لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول، وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے، وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے۔ ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں، ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے، غیب کا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں، خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے، کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کی کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہیں، ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے، میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا۔ ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور ہمارے کچھ لوگ جو معترض ہیں وہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں، ایک سمجھ لیتے ہیں۔ ہمہ اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے، وحدت الوجود اور شے ہے، باریک بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے، سادہ ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا، یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ سب اللہ ہی ہے۔ یہ بدترین شرک ہے، شرک فی الذات۔ ایک لوگوں کی رائے یہ ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ سراب ہے۔ سراب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پانی نظر آتا ہے؟ ہوتا ہے پانی؟ نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے ہی نہیں، بس اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ایک شعر ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر کوئی نہیں۔ یا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس کا کوئی وجود ہے۔ تو ایک رائے یہ، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے پاگل پن کہہ دیں، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، جو چاہے آپ کہہ دیں، شرک نہ کہیے۔ وہ کہتے ہیں موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے، حقیقتاً موجود، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ اسے اختلاف کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ایک مثال سے۔ ان کے نظریے کو وحدت الشہود کہتے ہیں نا، وحدت الشہود، وحدت الوجود۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تعبیر کا فرق۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مشعل لیجئے، مشعل کیا ہوتی ہے؟ ایک لکڑی ہے، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی، شعلہ جوالا ہے، ایک شعلہ، ٹھیک۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے، آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا، دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ نہیں؟ کیا دائرہ فی الواقع موجود ہے؟ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد، ای الصنعت باری تعالی است، کہ معدوم را موجود می نمائند۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، خلاقی ہے، کہ جو شے ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ہے۔ جیسے آپ نے آج سی دائرہ دکھا دیا ہے، نہیں، اس کائنات کا کوئی وجود۔ میں پھر عرض کروں گا، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے نہ مانیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ مسئلے ہیں فلسفے کے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ۔ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شے ہے اور خدا ہے، یہ بھی ہے اور خدا ہے، پتھر بھی ہے اور خدا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ۔ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا۔ دیکھیے ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ٹھیک۔ جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہوئی خاک؟ یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔
اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے. کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ یا تو حضور فرما رہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا تو کیا کوئی علم حاصل ہے؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے. لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے. بات ختم ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا. حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. یہ اعتباری ہے، یہ ٹرانزینٹ. آل از چینج پینٹارہائن، بدل رہی ہے ہر شے، کسی چیز کو ثبات نہیں. آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ، ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہے، بدل گئے ہیں. ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھے. کیا آپ وہی ہیں؟ بدل چکے. پھول پورا بدل چکا، نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا، کھال بدل چکی. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. وجود برحق صرف اللہ. یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود، یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الوجود. کسی کو کہا ہے غالب نے جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود با گرد فرش و سینہ بے وہاں برابر است. اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا، فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں. طالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ گیا ہے کہ تم بھی موجود ہو، اللہ بھی موجود ہے، تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو، کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا. ہم نہیں ہیں بھائی، ہمارا کیا وجود، ہماری کو کیا حقیقت ہے؟ اللہ ہی ہے. بس یہ ہے اصل میں. پھر میں عرض کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے، اسے گمراہی کہے، اس کو جھوٹ کہے، اسے پاگل پن کہے، میں نہیں جھگڑوں گا. لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. شرک وہ ہماوست ہے، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا. اب آئیے آخری شرک، شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق. اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گا. عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کے دو جز سمجھ لیجئے. جیسے ایک میرا یہ جسم ہے، ایک اس میں روح ہے. روح نظر نہیں آتی، نظر جسم آتا ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے. چلیے روح کو چھوڑیں، جان. جان کیا کس بلا کا نام ہے؟ کسی کو نظر آئی؟ لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے. اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے، ایک جان ہے. جسم کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی بندگی، ہما تن بندگی، ہما وجوہ بندگی، ہما وقت بندگی. یہ تو بیان کر چکا. اور روح کیا ہے؟ محبت، اللہ کی محبت. اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی. انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا، لیکن کیا عبادت کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اطاعت تو کر رہے تھے، عبادت نہیں. عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ کی جائے. تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت. اور روح کیا ہے؟ محبت. اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اور یہ ہے وہ چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے. اطاعت میں توحید کیا ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ، ٹھیک، باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع. نفی نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، لیکن جہاں والدین حکم دیں اللہ کے حکم کے خلاف، بات ختم، اطاعت نہیں ہوگی. بیوی شوہر کی اطاعت کرے، آپ اولو الامر کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، مرید پیر کی اطاعت کرے، لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کر دے، رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو بر کرے، بالا تر رکھے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق unconditional unlimited obedience is due only to Allah. All the other obediences are limited by his injunctions. اس کو حضور نے کیسے بیان کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی. جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجیے، یہ شرک نہیں ہوگا. جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لیں تو یہ شرک ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کو اپلائی کیجئے.
एप्लीकेशन बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर कीजिए। पहले अल्लाह का हुक्म क्या है, फजर का वक्त हो गया नमाज पढ़ो। नफ्स का हुक्म क्या है, सो। आपने इताअत की नफ्स की, आपका मुता कौन हुआ, नफ्स। और अल्लाह की मासियत में हुआ कि उसके हुक्म के ताबे हुआ, तो आपका नफ्स क्या बन गया, आपका खुदा, माबूद। या गलती है इसमें कोई? इस शिर्क को पहचानिए जरा, कौन बचेगा आप समझ रहे। अगर तो वो फार्मूला सही है तो फिर ये अप्लाई हो गया। अब आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, या ये सोचिए कि फार्मूले में गलती थी, यू कैन रेफर बैक, आइए दोबारा देखिए, फार्मूला सही है। ला ताअत ले मखलूकिन, मेरा नफ्स मखलूक है कि खालिक है, मखलूक। मैंने नफ्स की इताअत की अपने खालिक की मासियत में, तो मेरा मुता कौन हुआ, नफ्स। जो मुता है वही माबूद है, मेरा माबूद कौन हुआ। इसको कहते हैं मौलाना रूम, नफ्स मा हम कम तरस फिरौन नीस्त, लेकिन ईराओन नीस्त, मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है। फिरौन ने क्या कहा था कि ये ममलकत मेरी है मिस्र की, यहाँ मेरा कानून चलेगा। अलैसली मुल्को मिस्र, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है। मैं नहीं जानता कौन अल्लाह कौन रसूल, क्या हुक्म सही क्या गलत, मेरा हुक्म चलेगा। तो मेरा नफ्स भी तो यही कहता, मैं नहीं जानता क्या अल्लाह का हुक्म क्या रसूल का हुक्म, मेरी मर्जी पूरी करनी पड़ेगी, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत, मेरी तमन्ना वो पूरी करनी पड़ेगी। और हम हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े हो जाएं कि भाई ठीक है, जो तेरी मर्जी, अल्लाह की मर्जी पीछे, तेरी मर्जी पहले। तो माबूद कौन हुआ, नफ्स से मा हम कम तरस फिरौन नीस, लेकिन ईराओन नीस। ठीक, कुरान से सनद चाहिए। कुरान ने फरमाया अरायता मनी तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना रखा है। इलाह का लफ्ज वो है जो आपके कलमा तैयबा में है, कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह और तस्बीह पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब फारिग होता है तो नफ्स को फौरन माबूद बना लेता है। अरायता मनी तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने बना लिया अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद। अच्छा, इसी को मैं अब टॉप पर ले जा रहा हूं, दरमियान में फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लीजिएगा। ये मैंने कहा था इंडिविजुअल में। अब आइए कलेक्टिव लाइफ जो है, कौमी जिंदगी, उसमें सबसे ऊंची चीज क्या होती है, किसी भी रियासत का दस्तूर। दस्तूर में क्या बात तय होती है, अव्वलीन के हाकमियत किसकी है। ठीक, अगर आपने कहा जमहूर की हाकमियत है, किसी ने कहा फला खानदान की हाकमियत है, क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं। घबरा क्यों रहे हैं, पकड़े नहीं जाएंगे, बात तो सही कहिए। कुरान क्या कहता है, इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कुरान क्या है कि ये नहीं है, ये तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, तुम्हारा इख्तियार है, तुम कानून साजी कर सकते हो, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ द इंजंक्शंस ऑफ द कुरान एंड दिस। अगर तुमने हाकमियत मुतलका का दावा किया, जो चाहूं हुक्म दूं, जो चाहे हम कानून बनाए, तो ये हाकमियत मुतलका है। और यही इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क, कब्र परस्ती का शिर्क सबको मालूम, ये शिर्क नहीं मालूम। जमहूरियत इन इट्स एसेंस इस दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क है इस दौर। ह्यूमन सॉवरेंटी इन एनी फॉर्म, इंडिविजुअल है तो शिर्क, अगर वो पॉपुलर सॉवरेंटी है तो शिर्क, कोई फर्क नहीं वाकई होता। इकबाल ने ऐसी बातें जो कही है वो असल में इस दौर के शिर्कों को पहचाना इकबाल, इसलिए कि इस दौर के फलसफों को उलमा ने पढ़ा नहीं। वो सतही तौर पर जो अल्फाज है उनसे कुछ बात समझ लेते हैं, गहराई में उतरकर फलसफा क्या है, हाकमियत किसे कहते हैं, जमहूरियत किसे कहते हैं। जमहूरियत इज पॉपुलर सॉवरेंटी, नो लिमिट्स। जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, अवाम के नुमाइंदे जो कानून चाहे बनाए, वो हम जिनसी को जायज करना चाहे इख्तियार है। दो मर्दों को मियां बीवी की हैसियत से लाइसेंस दे रहने के लिए, लीगल लाइसेंस जायज है, कानून उनका मर्जी है, जो चाहे बनाए। They don't accept any limitation to their legislative authority. We are sovereign. क्या मतलब, जो चाहे कानून बना, यही तो शिर्क। क्या कहा इकबाल ने, हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शिनासो खुद निगर। इब्लीस का एक चेला कहता है, क्यों घबराते हो जमहूरियत से, वही बादशाही है, हमने उसको जमहूरी लिबास पहना दिया है। पहले एक आदमी बादशाह होता था, एक होता था फिरौन, अब सारी कौम फिरौन है। वो फिरौन कहता था ना कि मैं जो चाहूं कानून बनाऊं, आई डोंट एक्सेप्ट एनी लिमिटेशन टू माय अथॉरिटी, बट आई एम द सॉवरेन। आज अवाम कहते हैं
فرق کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ 2 ٹن گندگی تھی، وہ ایک کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ماشا ماشا سب کو بانٹ دی، تو گندگی رہے گی، شرک تو شرک رہے گا، کوئی فرق نہیں نوعیت کے اعتبار سے۔ ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز، اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کر رہا ہو۔ داؤد بادشاہ تھے کہ نہیں؟ سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں؟ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز، بشرطے کہ جمہور یہ تسلیم کر لے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے، اب وہ اسلامی جمہوریت ہے۔ اسلامی بادشاہت تھی داؤد کی اور سلیمان کی، اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے، آج تک تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی، تو گویا کہ عوام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشا ہوا ایک بت ہے، وہ فرد ہو یا عوام ہو، قوم ہو۔ ہاں اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا، یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے دوسری چیز، محبت میں توحید کیا ہے؟ توحید فی المحبہ، یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے۔ شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، والدین اولاد سے کرے، اولاد والدین سے کرے، لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر، یہ ہے توحید۔ کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک، اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اونچی ہو گئی تو اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے، ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے، برابر ہو گئی تو شرک ہے۔ ہاں ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع۔ توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد، اہل ایمان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے۔ یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، بیٹے سے کرو، اولاد سے کرو، مال سے کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے، وطن کی محبت، قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے۔ جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی، یہ شرک فی المحبت، اور محبت روح ہے عبادت کی، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت۔ فارمولا ہے نا، اب اپلائی کیجئے ذرا۔ آپ کو معلوم ہے کوئی شے آپ کے لیے لینی حرام ہے، رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے حرام ہے، لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی۔ محبوب تر کون ہے، اللہ یا مال؟ نہیں، اس معاملے میں کون ہے؟ وہ تو مال ہے نا۔ مشکل ہے، ماننا مشکل ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پہ تقریر ہو تو بس وہی 2-4 مسئلے جو ہیں انہی پر دھواں دار تقریر ہونی چاہیے، ہمیں کوئی نہ چھیڑے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ باہر کے بت آپ توڑ دیں گے، یہ اندر جو بت خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا؟ مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے، تو آپ کا معبود حقیقتاً کون ہے؟ آپ کو کیا کہا جانا چاہیے؟ زر پرست۔ دعویٰ کیا ہے؟ خدا پرستی کا، حقیقت میں ہے زر پرست۔ اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ کون ہے درہم و دینار کا بندہ؟ جس کے لیے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دے، تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ دولت کی۔ نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، حقیقت میں کیا ہے؟ عبد الدینار۔ نام تو رکھنا آسان ہے، ماں باپ نے رکھ دیا، یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ، اور لفظ عبد۔ ٹھیک ہے، اب اپنا جائزہ لے لیجئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ شرک کون کون سے ہے، کہاں کہاں ہے۔ اب اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اب اس کو اوپر لائیے اجتماعی سطح پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست جو ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی، جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایوولوشن، تمدنی ارتقاء۔ اس کی بلند ترین شکل کیا ہے؟ کانسیپٹ آف اسٹیٹ۔ اس میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک حاکمیت کا تصور، حاکمیت کس کی ہے، اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شے کون سی، انہیں ایک قوم بنانے والی شے کون سی، ایک نیشن، کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی شے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں،
جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے. اسی کا نام ہے نیشنلزم، وطن کی محبت. ٹیریٹوریل نیشنلزم اس دور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ وطن کی، اور یہ وطن کی محبت جب اصل شے ہو جائے گی آپ کو جوڑنے والی، تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا؟ معبود. وطنیت جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے، اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک. یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں. وطن کی جے، یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ وطن کی نماز. وطن کا جھنڈا سلامی، یہ کیا ہے؟ These are all rituals. اس معبود کے لیے مراسم عبودیت. یہ ہے وطن کی محبت ہر چیز سے بالا. یہی تو ہے سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی میں عرض کروں گا، حضور کی حدیث مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سند کا درجہ کیا ہے، عام طور پر بیان ہوتی ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضا ہے. حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں. انسان کی فطرت کا تقاضا جا رہتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، گھر سے محبت ہوتی ہے، شہر سے ہوتی ہے، ملک سے ہوتی ہے. لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تشکیل کر رہی ہو، وہاں در حقیقت یہ ہر شے سے بالا تر ہوتی، تبھی تو قومیت کی تشکیل ہوگی. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے. اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا. اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ. وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے. وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج، اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج. یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک. اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی، اولاد آپ کا معبود ہے، تابع ہوئی کوئی حرج نہیں، کرو محبت. یہ دوسرا فارمولہ ہے. اب تیسری چیزیں بہت مختصر ہیں. عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر. دعا ہی عبادت کا جوہر ہے. مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے. گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا. توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے. اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا. کیسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ جمعہ کا
دوسرا رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے، آپ نے اکثر و بیشتر اس کی سماعت کی ہوگی، جمعے کی نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، خطبہ